دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ چاکلیٹ کا شمار شاید ان چند چیزوں میں ہوتا ہے جو دنیا کے ہر کونے میں بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق کے انتہائی مقبول ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب ہی اس کو انتہائی رغبت سے کھاتے ہیں۔ آج اس ماڈرن دنیا میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جس نے کبھی چاکلیٹ نہ چکھی ہو۔ یہ گہرے بھورے رنگ کی ایک ٹافی نما چیز کب اور کیسے وجود میں آئی؟ اس کو سب سے پہلے کس نے دریافت کیا؟ کیا صرف یہ کھائی ہی جاتی ہے یا اس کو پیا بھی جا سکتا ہے؟ کیا اصل چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی؟ اس کے کون کون سے رنگ اور اقسام ہوتی ہیں؟ یہ کن مراحل سے گزر کر آج کی ماڈرن شکل تک پہنچی ہے؟ کون کون سے بادشاہ اس کو انتہائی شوق سے کھایا کرتے تھے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ چاکلیٹ کی تاریخ تقریباً 1500 قبل از مسیح میں براعظم امریکہ کے علاقے میزو امریکہ سے ملتی ہے۔ آج کے دور میں میکسیکو میزو امریکہ کے زیادہ تر علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ معلوم تاریخ کے مطابق میزو امریکہ کی قدیم اولمک تہذیب کے باشندے وہ ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے کاکاؤ یا کوکو نامی درخت کے پھل سے ایک مشروب تیار کیا جسے وہ اپنی مختلف رسومات میں استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اس مشروب کو بطور دوا بھی کھایا کرتے تھے۔ اولمک تہذیب سے یہ مشروب براعظم امریکہ کی مایا تہذیب کو منتقل ہوا اور مایا لوگ اس مشروب کو مقدس سمجھتے ہوئے اسے دیوتاؤں کا مشروب کہنے لگے۔ یہ لوگ کوکو نامی درخت کے پھل میں موجود بیجوں کو اچھی طرح دھوپ میں خشک کرنے کے بعد بھون لیتے تھے۔ ان بھنے ہوئے بیجوں کو پیس کر وہ دوبارہ پگھلا لیتے اور مایا کی شکل میں حاصل ہونے والے مشروب کو مختلف رسومات پر استعمال کرتے۔ مایا تہذیب میں یہ مشروب اتنا مقبول ہوا کہ ان کی خوشیوں اور تہواروں کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ مایا لوگ اس مشروب کے ساتھ اکثر شہد، کالی مرچیں اور پانی بھی ملا کر استعمال کرتے تھے اور وہ اسے چوکولیٹل یعنی کڑوا پانی کہا کرتے تھے۔ موجودہ نام چاکلیٹ بھی اسی قدیم نام چوکولیٹل ہی سے ماخوذ ہے۔ مایا تہذیب کے بعد ایزٹیکس تہذیب کے باشندوں نے اس کڑوے مشروب کا استعمال جاری رکھا اور اس کو ایک نیا ہی درجہ دے ڈالا۔ ان کا ماننا تھا کہ کوکو درخت ان کے دیوتا جنت سے لے کر یہاں آئے تھے۔ ایزٹیکس دور میں کوکو بیج کی قدر سونے سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس سے چاکلیٹ مشروب تیار کیا بلکہ وہ کوکو بیجوں کو کرنسی کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں ایک غلام کی قیمت 100 کوکو بیجوں کے برابر تھی۔ ایزٹیک کلچر میں چاکلیٹ مشروب بہت بیش قیمت تھا اور عام طور پر امراء ہی اس کو افورڈ کر سکتے تھے۔ عام لوگ اسے کبھی کبھار ہی کسی خوشی کے موقع پر استعمال کرتے تھے۔ ایزٹیک بادشاہ مونٹیزوما اس مشروب کا اس قدر شیدائی تھا کہ وہ کئی پیالے ایک ہی دن میں پی جاتا تھا۔ ایزٹیکس کے خیال میں یہ مشروب توانائی اور ذہانت میں اضافے کا ایک ذریعہ تھا اور وہ جنگ کی تیاری کے لیے بھی اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ امریکہ سے اس چاکلیٹی مشروب کو پہلی بار یورپ کون لایا؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ کرسٹوفر کولمبس وہ پہلا شخص تھا جو سب سے پہلے کوکو بیج کوکو بینز اسپین لے کر آیا تھا۔ 1502 میں سونے کی تلاش میں امریکہ کی طرف اپنے سفر کے دوران کولمبس نے کسی تجارتی بحری جہاز سے کوکو بیج حاصل کیے اور انہیں اسپین لے آیا۔ دوسری روایت کے مطابق اسپینش فاتح ہرنان کارٹس وہ پہلا شخص تھا جو 1528 میں کوکو بینز اسپین لے کر آیا تھا۔ چند سال پہلے سونے کی تلاش کی مہم کے دوران جب وہ شمالی امریکہ میں ایزٹیک بادشاہ مونٹیزوما کے دربار میں گیا تو اسے چاکلیٹ مشروب پیش کیا گیا۔ اسپین کی طرف اپنے واپسی کے سفر میں وہی کوکو بیج اور ان سے چاکلیٹ تیار کرنے کی ریسپی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی نے چاکلیٹ مشروب تیار کر کے اسپانوی بادشاہ چارلز کو پیش کیا تھا۔ چاکلیٹ کی امریکہ سے یورپ آمد کے بارے میں تیسری روایت یہ ہے کہ 1544 میں کچھ پادری کوکو بیج اسپین لے کر آئے اور انہوں نے یہ بیج ہسپانوی بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کیے۔ چاکلیٹ امریکہ سے یورپ تک سب سے پہلے کون لایا، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن اس بات پر کم از کم سب کا اتفاق ضرور ہے کہ یورپ میں یہ سب سے پہلے اسپین ہی میں آئی تھی۔ اسپین میں اس مشروب کو بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی اور اس مشروب کے قدرتی طور پر کڑوے پن کو ختم کرنے کے لیے اس میں شہد اور چینی ملا کر استعمال کیا جانے لگا۔
اسپین میں چاکلیٹ مشروب اس حد تک مقبول ہوا کہ 16ویں صدی کے آخر میں اسپین نے کوکو بیج باقاعدہ طور پر امریکہ سے درآمد کرنا شروع کر دیے۔ اس دوران کچھ دوسرے یورپی ممالک اٹلی، فرانس وغیرہ بھی براعظم امریکہ کے کچھ حصوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ کوکو بیج ساتھ لے کر اپنے اپنے ممالک آئے۔ عیسائی اور یہودی مشنریز نے بھی چاکلیٹ کو اسپین سے دوسرے یورپی ممالک تک پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یوں چاکلیٹ دیگر یورپی ممالک تک بھی پہنچنے لگا۔ یورپ میں اس مشروب کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولا کہ بعض یورپی ممالک نے کوکو کی باقاعدہ کاشت شروع کر دی۔ یورپ میں اس مشروب کا استعمال تیزی سے بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی آنے لگی۔ یورپینز نے اس مشروب میں شوگر اور مختلف طرح کے فلیورز ملا کر اس میں ورائٹی لانا شروع کر دی۔ چاکلیٹ کی تیاری کے عمل میں جدت آنے کے بعد یورپی ممالک کے بڑے شہروں میں چاکلیٹ ہاؤسز کھلنے لگے۔ 18ویں صدی تک چاکلیٹ کو بطور مشروب ہی استعمال کیا جاتا رہا اور اکثر یورپین ممالک میں یہ اشرافیہ کی محفلوں تک محدود رہا۔ شہنشاہ نپولین کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے چاکلیٹ مشروب اتنا پسند تھا کہ وہ جنگی مہمات کے دوران بھی چاکلیٹ کا استعمال کرتا تھا۔ 18ویں صدی تک چاکلیٹ کی تیاری کا سارا عمل مینول طریقے یعنی انسانی ہاتھ سے کیا جاتا تھا، جو کہ ظاہر ہے کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا اور مہنگا پڑتا تھا۔ 1828 میں چاکلیٹ پریس مشین کی ایجاد نے چاکلیٹ کی تیاری کے عمل کو تیز کر دیا۔ اس مشین میں کوکو بیج بھون کر ڈال دیے جاتے تھے۔ پروسیسنگ کے بعد حاصل ہونے والے ہلکے زردی مائل کوکو بٹر کو الگ محفوظ کر دیا جاتا تھا اور باقی بچ جانے والے مواد کو پاؤڈر کی شکل میں حفاظت سے رکھ لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اسی محفوظ کیے گئے کوکو پاؤڈر سے بڑی ورائٹی میں چاکلیٹ پروڈکٹس تیار کی جاتی تھیں۔ 1847 میں ایک برطانوی شخص نے شوگر اور کوکو پاؤڈر کو مکس کر کے پہلی دفعہ سالڈ چاکلیٹ بار تیار کی۔ سالڈ چاکلیٹ بار کی تیاری کے بعد چاکلیٹ کا استعمال مزید بڑھنے لگا اور 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں چاکلیٹ بنانے والی مشہور کمپنیز بھی منظر عام پر آئیں۔ زمانہ قدیم سے کڑوے مشروب کی صورت میں چلی آ رہی چاکلیٹ اب بہت بدل چکی ہے۔ اس میں استعمال ہونے والے اجزاء کی مقدار اور ریسیپی میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے بے شمار اقسام کی نئی چاکلیٹس اب تیار ہوتی ہے۔ کوکو بیجوں کی مختلف اقسام سے بھی چاکلیٹ کی مختلف ورائٹیز تیار ہو رہی ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ، جسے پلین چاکلیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں کوکو بیجوں سے حاصل ہونے والے اجزاء کی شرح زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اس کی تیاری میں دودھ بہت کم مقدار میں استعمال ہوتا ہے یا استعمال ہی نہیں ہوتا، اور یہی چاکلیٹ کی خالص ترین قسم بھی ہے۔ ڈارک چاکلیٹ میں چونکہ کوکو بیجوں سے حاصل ہونے والے اجزاء کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا امریکہ میں ڈارک چاکلیٹ کے لیے بٹر سویٹ اور سیمی سویٹ کی اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں، جو کہ اس میں چینی کی کم یا زیادہ مقدار کو ظاہر کرتی ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں چونکہ شوگر اور دوسرے مضر صحت اجزاء کم مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ صحت کے لیے مضر نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اس کو صحت کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے۔ 1875 میں ایک سوئس ڈینیل پیٹر نے کنڈینسڈ ملک، جو کہ اس کے دوست ہنری نیسلے نے تیار کیا تھا، اسے استعمال کرتے ہوئے پہلی بار ملک چاکلیٹ تیار کی۔ یورپی قوانین کے مطابق صرف وہی چاکلیٹ ملک چاکلیٹ کہلاتی ہے جس کی تیاری میں کم سے کم 20% کوکو پاؤڈر اور باقی 80% دوسرے اجزاء شامل ہوں، جبکہ امریکی قوانین کے مطابق چاکلیٹ میں کوکو پاؤڈر کی کم از کم شرح 10% ہے۔ دودھ، شوگر اور ہلکے پیلے رنگ کے کوکو بٹر سے تیار کیے گئے چاکلیٹ کو وائٹ چاکلیٹ کہا جاتا ہے۔ وائٹ چاکلیٹ کے بارے میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی تیاری میں کوکو بٹر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بھورے رنگ کا کوکو پاؤڈر جو چاکلیٹ کے بنیادی اجزاء میں شامل ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ چاکلیٹ کی قسم نہیں ہے، اور کسی حد تک دوستو یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ وائٹ چاکلیٹ اور ملک چاکلیٹ میں شوگر اور دوسرے مضر صحت اجزاء زیادہ مقدار میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ صحت کے لیے اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ چاکلیٹ کی عالمی مارکیٹ کا حجم تقریباً $100 بلین ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔
चॉकलेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे तकरीबन 50 मिलियन 5 करोड़ लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इस वक्त अमेरिकन कंपनी हर्शे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो हर साल तकरीबन 1 बिलियन पाउंड चॉकलेट प्रोडक्ट्स तैयार करती है। जर्मनी, बेल्जियम, इटली सबसे ज़्यादा चॉकलेट बरामद करने वाले ममालिक हैं। कोको बीन्स यानी वो बीज जिनसे चॉकलेट तैयार की जाती है, उनकी काश्त अब ज़्यादातर अफ्रीका में होती है। आइवरी कोस्ट और गाना कोको बीन्स दुनिया भर को बरामद करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड में खाई जाती है, जहां हर शख्स साल में तकरीबन 22 पाउंड चॉकलेट खाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हर शख्स तकरीबन 20 पाउंड चॉकलेट एक साल के अरसे में खा जाता है। पाकिस्तान में भी चॉकलेट बड़े शौक से इस्तेमाल की जाती है, जो कि ज़्यादातर बरतानिया और अमेरिका से इम्पोर्ट होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये चॉकलेट वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए और हाँ, अपनी पसंदीदा चॉकलेट का ब्रांड भी ज़रा लिख दें तो मज़ा आ जाए। शुक्रिया।